بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ اس زمانے کو فترہ بولتے ہیں، یعنی جس میں کوئی نبی نہیں آئے ہو، اس زمانے کو فترہ بولتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ پاک ان کو آسمانوں پر جسم کے ساتھ زندہ اٹھا لیے ہیں، اور قیامت سے پہلے اللہ پاک ان کو دمشق کی جامع مسجد پر مینارے کے پاس 2 فرشتے لا کر چھوڑ دیں گے، پھر بعد میں نکاح بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بغل میں جو قبر خالی ہے وہاں دفن بھی ہوں گے۔ تو اس کے بعد لوگ طرح طرح کے کفر شرک مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ 570 سال میں بتوں کی پوجا کرنا اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ بن گیا، باپ بیٹا روح القدس تینوں کو مانتے ہیں، تینوں ملا کو ایک ہے، یا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طریقے سے طرح طرح کے گمراہ فرقے جمع ہو گئے تھے۔ چنانچہ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے صنعاء، وہاں ابرہہ جو عیسائی تھا اس نے ایک گرجا گھر بنایا، ایک چرچ بنایا جس کا نام القلیس ہے۔ یہ القلیس کس کے واسطے بنایا؟ اس میں باپ بیٹا روح القدس تثلیث کے فروع دینے کو بنایا تھا، یعنی اس کو عام کرنے کے واسطے ایک مرکز جیسا بنایا تھا کہ لوگ اس کے پاس آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ بیٹا ماننا ہے، تو اپنے مذہب کو پھیلانے کے واسطے ایک مرکز بنایا تھا۔ تو وہ عیسائی تھا، اور قریش مکہ یہ مشرک تھے، قریش مکہ یہ مشرک تھے، عیسائی نہیں تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ جب یہ دیکھا کہ لوگ حج کے واسطے مکہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس کو اگر گرا دیں گے تو سب پوری دنیا کے لوگ اس القلیس کے پاس آئیں گے، جس سے ہمارا مذہب کا تائید زیادہ ہوتی ہے، گرجا گھر مشہور ہو جائیں گے، لوگ سب کے سب ہمارے دین پر آ جائیں گے۔ اس نے جو ہے یہ کوشش کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا۔ بہرحال القلیس کا تو اتنا بڑا گرجا گھر ہے، اگر اس کو اس کے سامنے سے اوپر دیکھیں گے تو ٹوپی گر جاتی ہے، ٹوپی گر جاتی ہے۔ تو القلیس بولے تو ٹوپی کو گرا دینے والی، ٹوپی کو گرا دینے والی اس کا معنی، یعنی اتنی اونچا وہ گرجا گھر ہے، چرچ ہے، ایسے دیکھیں گے اوپر کو تو ٹوپی گر جاتی ہے۔ جیسے انڈیا گیٹ ہے، یا جو ہے کیا ہے وہ قطب مینار۔ تو بہرحال جو ہے اس طریقے سے وہ بہت بڑا گرجا گھر بنایا تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اب بیت اللہ کو گرا دیں گے تو پوری دنیا کے لوگ یمن آئیں گے، صنعاء آئیں گے، اور ہمارے جو قلیس کا نام مشہور ہو جائے گا، لوگ ہمارے دین پر آ جائیں گے۔ اس نے جو ایک لشکر کو لے کر نکلا تھا بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے۔ چنانچہ سورہ فیل میں یہی آیت ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے پیغمبر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا گرانے کے لیے، کیا ان کے فریب کو ناکام نہیں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ گرانے کے بعد سے آیا، ہم نے ان کو جو ہے ناکام بنا دیا، اور ان پر فوج در فوج پرند بھیج دیے، پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے جس کو ابابیل بولتے ہیں، بھیج دیے۔ وہ پرند ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں پھینکتے تھے۔ پھر خدا نے ان ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھوس کے مانند کر دیا، جیسے بھوسا ہوتا ہے بیکار ہو جاتا ہے، ویسے وہ کنکرے گرنے سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ جیسا ایک بلیٹ جو ہے بدن کو چیر کر اندر چلے جاتا ہے، ویسے وہ کنکر جو ہے آدمی کے سر پہ گرتا ہے تو نیچے سے آ جاتا ہے، آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔
تو بہرحال عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے، یعنی جس سال میں یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اسی سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کا سب سے بڑا قریبی نشان ہے، اور یہ حقیقت اس شخص پر بخوبی ہے لمن کان لو قلب او القى السمع وهو شہید، جس کے پاس قبول حق کے لیے دل ہے یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ امر حق کی جانب کان لگائے ہوئے ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ بہرحال جس سال میں وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اسی سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں تمام ارباب تاریخ و سیر کا 3 باتوں پر کلی اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ ولادت کا سال عام الفیل تھا، یعنی جتنے بھی تاریخ لکھنے والے ہیں، ہسٹری لکھنے والے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اسی سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جمہور کے نزدیک یعنی اکثر علماء کے نزدیک یہی قول مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت عام الفیل میں ہوئی ہے۔ اور ابراہیم بن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بات پر کسی عالم کو بھی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئی، کسی کو شک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، سب کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں نبی پیدا ہوئے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا شنبہ یعنی پیر کے دن صبح صادق پیدا ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ پیر کو پیدا ہوئی ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ اب اختلاف کس میں ہے؟ کون سے تاریخ میں پیدا ہوئی، وہ پرانا اختلاف ہے۔ مشہور تو یہ ہے 12 ربیع الاول تھی، کیا ہے؟ پیر کے دن تھا، 12 ربیع الاول تھا، اور بعض کمزور روایت اس کی پشت پر ہے۔ مشہور تو کیا ہے 12 ربیع الاول ہے، لیکن فرماتے ہیں اکثر علماء 8 ربیع الاول کو کہتے ہیں، اکثر تو 8 کو کہتے ہیں۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے 9 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے۔ صحیح قول کون سا ہے؟ 9 تاریخ ہے، نہ 12 ہے نہ 8 ہے، بلکہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئی، کیونکہ وہ جو فلکیات کا مشہور آدمی ہوتے ہیں جیسے محمود پاشا فلکی، جو قسطنطنیہ کا مشہور حیات دا اور منجم گزرا ہے، یعنی ایک آدمی تھا قسطنطنیہ میں، ترکی میں ایک علاقہ ہے قسطنطنیہ بول کے، وہاں کے مشہور آدمی تھا، تو اس کا نام محمود پاشا فلکی ہے۔ اس نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی سال ہے، 570 سال کا زمانہ یا 6 صدی کا، اس نے جو ہے ہر سال کا پورا حساب لگایا تھا، یہ مہینے میں جو ہے 29 آئے کہ 30 آئے، پورا حساب لگا کے آخر میں کہتا ہے چاند سورج کے گرہن کے صحیح حساب سے معلوم ہوتا ہے سن ولادت بسعادت میں کسی حساب سے 2 شنبہ پیر کا دن ربیع الاول کو نہیں آتا، بلکہ 12 ربیع الاول ہی کو آتا ہے، یعنی وہ چاند کے بڑھنے کمنے کے حساب سے پیر کا دن 12 ربیع الاول آئے نہیں کہتے، بلکہ 9 ربیع الاول ہی آتا ہے۔ اس لیے بلحاظ قوت و صحت روایت باعتبار حساب حیات و نجوم ولادت مبارک کی مستند تاریخ 9 ربیع الاول ہے، کیا ہے؟ 9 ربیع الاول ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں اتنی بات تو پکا ہے، وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آنے کے 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے دن کے بعد؟ 50 دن کے بعد۔ یہ تو صحیح قول ہے، مہینہ تو ربیع الاول مہینہ ہے، دن تو پیر ہے، سب کا اتفاق ہے، بس تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، کوئی کہتے 12، کوئی کہتے 9، کوئی کہتے 8 ہے۔ سمجھ میں آ رہے بھی؟ انشاءاللہ سوا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، ہمارے نبی کا نسب خاندان کیا ہے، کتنی بڑی خاندان ہے، اس کا انشاءاللہ یہ خاندان کس سے ملتا ہے، تفصیل سے بات سب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام،
رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.